السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو دوستو، آج جو بیان لے کر آیا ہوں یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ہے، اور یہ بیان اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے کہ اگر اس بیان کو آپ ایک مرتبہ سنیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو بہت ساری بات سیکھنے کو ملے گی، نیا بات۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بیان کو مکمل دیکھیے، پورا دیکھیے، تاکہ آپ کو کوئی ایک نیا بات سیکھنے کو ملے گا۔ یہ ویڈیو تھوڑا لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو اس ویڈیو کے اندر بہت ساری بات سیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے جو بڑے واقعات اور حوادث ہوں گے، جو حالات درپیش ہوں گے، ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہیاں دے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان آگاہیوں کے دینے کا ایک مقصد یقیناً یہ بھی تھا کہ آپ کی امت ہر دور کے حالات کو صحیح طور پر سمجھ سکے، اور ان حالات کا مقابلہ اس کو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں وہ صحیح رویہ اختیار کر سکے۔ اس دور میں امت مسلمہ کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں، اور دنیا کے اور خطوں میں اور عالمی پیمانے پر جو واقعات ہو رہے ہیں، اب تو بالکل لازم ہو گیا ہے کہ ہم ان واقعات کی حقیقی نوعیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ بارہا سن چکے ہیں فتنہ دجال کے بارے میں۔ آپ میں سے بہت سے شاید اس دعا کا بھی اہتمام اور پابندی کرتے ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر وعذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی صراحتاً فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ فتنہ ایک امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں، جس کی حقیقت کو سمجھنا آسان نہ ہو۔ جس چیز کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو اس کو فتنہ نہیں کہا جاتا۔ نہایت صحیح سند کے ساتھ آنے والی احادیث میں، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات، بعض روایات میں ابتدائی ہے، بعض میں آخری ہے، بعض میں اجمالی طور پر سورہ کہف کا تذکرہ ہے کہ جو وہ پڑھے گا ہر جمعے کے دن اس کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اس کو ایک نور عطا ہوگا، ایک عجیب فہم و فراست، ایک روشنی عطا ہوگی، اس کے دل کی آنکھ کھل جائے گی۔ ہم عام فہم زبان میں اگر کہنا چاہیں تو شاید کہہ سکتے ہیں، اور جس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ حقائق کو وہی سمجھ پاتا ہے۔ جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر ہی کیا۔ تو اس طرح آپ نے گویا یہ اشارہ کر دیا کہ فتنہ دجال کا تذکرہ کہاں موجود ہے، اس کی حفاظت کا سامان کہاں موجود ہے۔ یہ جو میں نے لفظ بولا کہ اس کا تذکرہ کہاں موجود ہے، یہ اس وجہ سے لفظ بولا کہ ہمارے بعض علماء قرآن نے ایک بہت اہم بات یہ بھی فرمائی ہے کہ جس صورت کی جو تاثیر یا جو فضیلت ذکر کی جاتی ہے، اس صورت کے مضمون کا تعلق اس تاثیر اور فضیلت سے ہوتا ہے، اس مضمون سے اس کا تعلق ہوتا ہے جس پر وہ صورت مشتمل ہو۔ اور یہیں سے علماء قرآن نے تدبر شروع کیا کہ سورہ کہف کے مضمون میں فتنہ دجال سے حفاظت کی رہنمائی کیسے لی جا سکتی۔ آج میں آپ کے سے تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک تو میں نے یہ بات عرض کی کہ فتنہ دجال انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سخت امتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی، ناکام ہو جانے اور پھنس جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرے سورہ کہف ہی میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ تو باقاعدہ الفاظ کے ساتھ ہے، اور یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ سورہ کہف کے علاوہ سورہ انبیاء میں بھی ہے۔ اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اہم ارشادات بھی ہیں۔
اب آج مجھے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں پچھلے کئی سو سال سے، ان کئی سو سال میں جو دنیا میں تبدیلیاں آئیں، انقلابات ہوئے، جو سسٹم اور جو نظام چلے، اور اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اب تو ہو رہے ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان سارے واقعات اور پچھلے کئی سو سال کی تاریخ کو سمجھنا یاجوج اور ماجوج کی حقیقت کو سمجھے بغیر اور فتنہ دجال کی حقیقت کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ چاہے دنیا کے بڑے سے بڑے صحافی ہوں، دنیا بھر کی انفارمیشن آپ کو ملتی ہو، تب بھی بہت ممکن ہے کہ اپنے ہی ملک میں پیش آنے والے واقعات یا اپنے زمانے میں پیش آنے والے واقعات کی حقیقت کو آپ بھی نہ سمجھ سکیں۔ اس لیے یہ جو موضوع ہے اس دور میں بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہر علاقے میں ایسے علماء کی تعداد ہونی چاہیے جو اپنے زمانے کے حوادث و واقعات، ملکی اور عالمی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں، قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر، قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہماری پوری امت کو، مردوں اور عورتوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو اس موضوع کی طرف بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں اور جس دور کی طرف بڑی تیزی سے، اتنی تیز رفتاری سے واقعات اب رونما ہو رہے ہیں کہ اب کم سے کم اس غلط فہمی سے ہم سب کو نکل جانا چاہیے کہ یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ تو کہیں ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے زندگی میں آئیں گے۔ اس غلط فہمی سے اگر ہم نکل جائیں گے تو اس کا یہ اصل فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی اور کیریکٹر کے بارے میں زیادہ سیریس ہو جائیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو میں سب سے پہلے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، گاؤں دیہات کا رہنے والا، اور اس نے آتے ہی ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس وقت آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، جب وہ وقت آئے جائے کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے گی تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے مزید وضاحت طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے، کیسے ضائع ہوگی یہ امانت؟ تو آپ نے فرمایا جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو پھر انتظار کرنا قیامت کا۔ ہم لوگ اپنی اردو زبان میں جو امانت کا مفہوم سمجھتے ہیں وہ بہت ہی محدود ہے، لیکن قرآن و حدیث کی زبان میں امانت کہتے ہیں ہر بڑی ذمہ داری کو۔ تو اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں ایک بات یہ بتائی کہ جب ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کی جانے لگیں جو اس کے اہل نہ ہوں تو سمجھ لینا کہ اب یہ آخری دور آ گیا۔ اب یہ ذمہ داریاں سرکاری بھی ہو سکتی ہیں، حکومتی بھی ہو سکتی ہیں، اداروں کی بھی ہو سکتی ہیں، دینی قیادت، مسائل بتانا، احکام بتانا، مقدمات کے فیصلے کرنا، اس طرح کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، جب وہ نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یعنی اس کا مطلب میرے اور آپ کے لیے یہ ہوا کہ یہ غلطی ہم کو نہیں کرنی ہے، ہم کو بچنا ہے اس سے۔ ہر طرح کی ذمہ داری ہم ان افراد کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہوں۔ یہ ایک طرح سے مثبت پیغام ہے ہمارے لیے، یعنی یہ تو ہم عمل کر ہی سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے۔ اپنی ذاتی اور خاندانی مصلحتیں ہمیں اس پر آمادہ نہ کر دیں کہ ہم ذمہ داریوں کو نااہلوں کو سپرد کر دیں، اور قرب قیامت کی علامات کے بارے میں جاننے کا شوق اور ایک دلچسپ موضوع کو انجوائے کرنے کے لیے معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے کو بچانے کے لیے اس علم کو حاصل کرنا یہ مفید ہے۔ ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، قیامت سے پہلے جھوٹ بولنے والے بہت ہوں گے، جھوٹ ہر طرف جھوٹ ہوگا، تم کو چاہیے کہ تم ان سے ذرا چوکنا رہنا، بچ کے رہنا۔ اب یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں ملک میں جھوٹ بولنے والوں کی سرکار بن گئی، یہ ایک پوری عالمی کلچر ہے، یہ ایک جھوٹ ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اور جھوٹے لوگ چھا جائیں گے۔ جن بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے وہ ہے اس جھوٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں جھوٹ کی وبا عام ہوگی۔ اس زمانے میں
ایک اچھا انسان بننے کی خواہش رکھنے والے کو جس پہلو پر بہت زیادہ اور سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے قول اور عمل دونوں میں کہیں بھی جھوٹ شامل نہ ہو۔ اس زمانے میں واقعی جو شخص جھوٹ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ شاید یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو انسان خود بالکل جھوٹ نہیں بولتا اس کے اندر جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی، ایک روشنی اس کے دل و دماغ میں آتی ہے جس سے وہ جھوٹی بات اور سچی بات میں فرق کرنے لگتا۔ ایک اور بات سنیے، قرب قیامت کی علامات کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، آپ نے فرمایا جب قومی سرمایہ کو، مال غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جانے لگے، جب قومی سرمایہ کا غلط استعمال کیے جانے لگے اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے اور زکوٰۃ کو ایک مصیبت اور ایک بوجھ سمجھا جانے لگے، اور جب علم حاصل کیا جانے لگے دین کے علاوہ دنیاوی مقاصد کے لیے، اور لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کریں مگر بیوی کی ہر بات مانیں، کتنی زبردست آگاہ ہے۔ یہ جو رشتے ہیں ان کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنا اور ترجیحات اور پرائیورٹیز کو ٹھیک سے سمجھنا اور اس کو نبھانا، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ ہے حقیقی دینداری کی باتیں کہ انسان کا حال یہ ہو جائے کہ وہ اپنی ماں کی نافرمانی، یہاں خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا ہے بیوی کے مقابلے میں، اور اگلے جملے میں فرمایا دوستوں کو تو گلے لگائے آدمی اور باپ سے دور رہے اور دور رکھے باپ کو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ موجودہ کلچر میں اکثر و بیشتر اولادوں کا یہی حال ہے؟ بہت شاذ و نادر کوئی ایک آدھ ہوگا لاکھوں میں جو اس غلطی سے محفوظ ہوگا۔ اور جب تم دیکھو کہ مسجدوں میں شور و غوغا بلند ہونے لگا، لوگ بلند آواز میں آپس میں باتیں کرنے لگے جہاں خاموشی اور ادب اور وقار ہونا چاہیے، اور جب تم دیکھو کہ ہر گروہ اور قبیلے کا جو لیڈر ہے وہ ان کا بہت برا آدمی ہے، جب بہت ہی خراب لوگ انہی کے ہاتھ میں لیڈرشپ آ جائے، سمجھ جانا کہ اب یہ آخری دور ہے۔ جب تم دیکھو کہ لیڈرشپ قوموں کے کمینے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو بیچارے اس کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتے کہ وہ قوموں کو لے کر چلیں، اور جب تم دیکھو کہ کسی انسان کی عزت کی جانے لگے صرف اس کے ضرر اور نقصان کے ڈر کی وجہ سے، بس اس لیے لوگ اس کی عزت کرنے لگے کہ بس اس کا نقصان ہم کو نہ پہنچ جائے، یہ آدمی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اور جب تم دیکھنا کہ پیشور گانے والیاں اور باجے گاجے عام ہو جائیں، پیشور گانے والیاں، اس زمانے میں اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور گانے باجے، میوزک، ناچ تماشے عام ہو جائیں اور شراب پی جانے لگے، امت کے ہر آنے والے اپنے بڑوں پر تنقید کرنے لگے، لعنت ملامت کرنے لگے۔ اس زمانے میں تو وہی آدمی بہت روشن خیال مانا جاتا ہے جو اپنے پورے ماضی پر تنقید کرے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم یہ علامات دیکھنا تو اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قہر طرح طرح کی شکلوں میں آئے گا، زلزلوں کا انتظار کرنا، اور چہرے بدل جائیں، صورتیں مسخ ہو جائیں اور پتھروں کی بارش ہونے لگے، اور اس کے علاوہ اس طرح کی اور نشانیاں وہ بھی ظاہر ہوں گی۔ آپ نے فرمایا جس طرح ایک ہار جو کٹ جائے تو پھر ایک دم سے اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، اس طرح لگاتار طرح طرح کی مصیبتیں انسانیت پر آتی رہی۔ اب آگے میں تھوڑا ان علامات کے بارے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو اسپیسیفک کچھ بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ یہ جتنی اب تک میں نے باتیں سنائی ہیں یہ تو کیریکٹر کے متعلق باتیں، انسانی کیریکٹر۔ فتنہ دجال کا وقت دور ہے، اس غلط فہمی سے نکل جائیے۔ فتنہ دجال تو زمانہ ہوا شروع ہو چکا، اور اب تو وہ اپنے آخری شباب پر ہے، اور وہ جب اپنے آخری نقطہ عروج پر فتنہ دجال پہنچ جائے گا تب دجال کے لیے باہر نکلنے کے حالات بن جائیں گے، تب وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی واقعہ اور حادثہ دجال کے فتنے سے بڑا اور سخت نہیں ہوگا۔ یعنی بڑے بڑے امتحانات جو آئے ہیں ان میں بھی سب سے بڑا امتحان پوری انسانی تاریخ میں فتنہ دجال۔ انشاءاللہ آنے والے
وقت میں اب میں اس کی پوری تشریح کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا فتنہ دجال آنا باقی ہے یا فتنہ دجال آئے ہوئے عرصہ ہو گیا اور اب فتنہ دجال کے شاید یہ آخری دن چل رہے ہیں، اب بس صرف دجال کا خود نکل کر باہر آ جانا یہ باقی ہے، اور شاید آج کل اس کی تیاریاں زور و شور پر ہیں، اس کا وقت بھی اب بہت دور نہیں ہے۔ دجال کے بارے میں ایک بات یہ بھی اس وقت میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو دجال کے بارے میں ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی، کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہوگا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض اہل علم کا خیال ہے، کہ اصل میں انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک یہ ظاہری آنکھیں ہیں اور ایک دل کی نگاہ ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کو وہ شخص بہتر طور پر سمجھتا ہے جس کی دونوں آنکھیں روشن ہوں۔ دجال کا جو فتنہ ہوگا اس کے اثر سے یہ صورتحال ہوگی کہ انسان کی صرف مادی آنکھ کھلی رہے گی اور وہ ہر چیز کو ظاہری، مادی، سیاسی اس نظر سے دیکھ کر رائے قائم کرے، جبکہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کے دل دماغ کی نگاہ بھی کھلی ہوئی ہونی چاہیے، تبھی وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ دجال ساری دنیا کے انسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کانا بنا دے گا، یہ میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ یعنی فتنہ دجال کی وجہ سے جو مہلک اور مضر اثرات پڑیں گے اس میں ایک بہت بڑا اثر یہ ہوگا کہ انسانوں کی غالب اکثریت کی دل کی نظر بند ہو جائے اور وہ دھوکہ آسانی سے کھا جائے۔ دجال جو دھوکے میں ڈالنا چاہے گا بڑی آسانی سے لوگ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں گے۔ آپ کو آگے چل کر انشاءاللہ یہ بات زیادہ تفصیل سے بتائی جائے گی کہ دجال کہاں ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ دینے کا ماہر ہستی ہے۔ وہ اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ اصل حقیقت سے انسانوں کو بے خبر اور اندھا اور غافل کر دیا جائے اور جو بالکل غلط ہے اس کو صحیح کر کے دکھا دیا جائے اور ایک نظر بندی کر دی جائے، پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی عادت انسانوں کے اندر ڈال دی جائے، غور کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا اور سمجھ لینے کی صلاحیت ان کے اندر سے چھن جائے۔ اور کوئی بعید نہیں کہ ظاہری طور پر بھی وہ کانا ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی معنی مراد ہے۔ یہ جو چیزیں پوری طرح کھل کر تو تب آئیں گی جب وہ دجال خود ظاہر ہو جائے گا اور اس کو پہچاننے والے اہل اللہ، صاحب نظر، صاحب تقوی لوگ موجود ہوں گے اور وہ اس کو پہچانیں گے۔ آپ نے اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک چیز ہوگی جنت کی طرح اور ایک چیز ہوگی دوزخ کی طرح، پھر وہ جس کو جنت بتائے گا وہی پھر حقیقت دوزخ ہوگی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ فتنہ دجال میں مبتلا ہو جانے والے لوگ، ان کو وہ دجال دنیا میں بڑے مزے کی زندگی گزروائے گا، اور جو لوگ اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیں گے، جو اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے، ان کے لیے وہ دجال مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا، فقر و فاقے میں ان کو مبتلا کر دے گا، طرح طرح کی پریشانیوں میں ان کو ڈالے گا۔ یہی تو ہے فتنہ، یہی تو ہے امتحان اور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور اگر سچائی پر جمے رہنے کی وجہ سے کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں تو اللہ ہم کو اس کی ہمت دے، کیونکہ ساری اگلی کامیابیاں اسی ہمت و استقامت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور یہ چھن گئی تو پھر اللہ کی پناہ۔ ایک بات اور سمجھیے، ہماری سب سے پہلی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کو اصل میں ایک مزے کی زندگی گزارنے کا ایک پیریڈ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ دنیا کی زندگی امتحان کے لیے، کوئی نہ کوئی امتحان مستقل لگا رہتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس لیے کہ انسانوں کے اندر اچھائی کو قبول کر کے نیک بننے کی صلاحیت بھی بھرپور ہے اور برائی کی بھی صلاحیت بھرپور ہے، انصاف کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے اور ظلم کی صلاحیت بھی بھرپور ہے، علم کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے اور جہالت کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو نظام چلائے ہیں، ایک نظام ہے نبوت اور رسالت کا، اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول یہ آتے ہیں اس لیے کہ وہ ہم کو بتائیں کہ بھئی اس راستے پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے،
تمہارے اندر کی نیکی باہر نکل آئے گی، تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ صرف یہی ایک طاقت نہیں ہے، اس کے مقابل ایک طاقت اللہ نے اور پیدا کی ہے شیطان کی۔ وہ ہر انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور لگا رہے گا کہ وہ انسانوں کو کسی طرف برائی کی طرف اور ہلاکت اور بربادی کے راستے کی طرف لے کر جائے۔ اب بنا کسی تاخیر اور تفصیل کے یہ مجھے کہہ دینا چاہیے، بھلائی کی طرف بلانے والوں کا مبارک سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب جو لوگ لگے رہیں گے محمد رسول اللہ کے قدموں سے، ان کی رہنمائی لیتے رہیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، غلطیوں کوتاہیوں سے معافی مانگتے رہیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف جو برائی کی دعوت دینے والا شیطانی سلسلہ ہے، اس کا آخری خاتم کا نام ہوگا دجال۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک مقابلہ ہے بٹوین محمد رسول اللہ اینڈ شیطان، ابلیس۔ اسی لیے بعض اہل اللہ اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ اس دور میں خاص طور پر درود شریف کی کثرت اور ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالنا، یہ فتنہ دجال سے حفاظت کا ایک بہت اہم سبب ہے، کیونکہ اس سے ہمارا رشتہ رسول اللہ سے روحانی طور پر جڑتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور جس کا رشتہ ان کی ذات سے روحانی طور پر مضبوط ہو، صرف ظاہری اعمال کے سطح پر نہیں بلکہ قلب کی محبت لگاؤ ہو جائے، انس ہو جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ یاد آنے لگے، ان سے محبت کی کیفیت ہو، کبھی کبھی آنکھیں ان کی یاد میں نم ہو، جب یہ کیفیت ہوگی اور زندگی ان کے نقش قدم پر گزارنے کی سنجیدہ کوشش ہوگی، تو ایسی کوشش کرنے والا اس عظیم ترین شخصیت کی روحانی تاثیر کی برکت سے دجال کے فتنے سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ شیطان کی آخری طاقت کے ظہور کے زمانے میں بھی میرے ایسے بہت بڑی تعداد میں بندے اور بندیاں موجود ہوں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نائبین سے اچھی وابستگی کی برکت سے اس دجال کے سحر میں آنے سے محفوظ رہے۔ بہت سی احادیث میں جو اس آخری زمانے کی علامات کے بارے میں جو آگاہیاں آپ نے دی ہیں، ان میں ایک اور آگاہی بلکہ خوشخبری ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ جو ظلم و انصاف اور برائی کی طاقتوں کے خلاف ایک فیصلہ کن اور کامیاب جنگ لڑے گا۔ میں نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ فتنہ دجال اور دجال کے تذکرے سے پہلے میں وہ علامات ذکر کر دوں کچھ اور بھی، تاکہ ذرا ذہن اور زیادہ یکسو ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ اس دور میں اور کیا کیا آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آ جائیں گی، سخت امتحانات آئیں گے۔ اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ نے جو فرمایا تھا وہ آج کل ظاہر ہو رہا ہے، یعنی یہ کہ میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ اللہ کی وسیع زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اب آگے سنیے، فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا اور اس کی جد و جہد سے ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ اللہ کی پوری زمین جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھر گئی تھی، اسی طرح اس شخص کی جد و جہد کے نتیجے میں وہ زمین انصاف سے بھر جائے گی۔ فرمایا آسمان والے بھی اس سے راضی ہوں گے اور زمین والے بھی اس سے راضی۔ واہ واہ واہ، اس حکمراں سے جو انسانیت کو ظلم سے نجات دلائے گا اور پوری دنیا کی تمام قوموں کے لیے پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرے گا، اس سے آسمان والا بھی خوش ہوگا، زمین والے بھی راضی ہوں۔ اور فرمایا زمین میں جو بھی بیج ڈالا جائے گا اس کے آنے کے بعد وہ ضائع نہیں ہوگا، اس سے جو پودا برآمد ہونا چاہیے وہ برآمد ہوگا، اور اسی طرح آسمان بارش کے قطرے روک کر نہیں رکھے گا بلکہ ان کو خوب برسائے گا۔ جب ایک کفر کا، ظلم کا، شیطنت کا، سرکشی کا ایک غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا میں، اس وقت اللہ تعالیٰ امت مسلمہ ہی میں سے ایک مرد مجاہد کھڑا ہوگا، اور اس شخص کی جد و جہد سے، میں الفاظ ذرا سوچتے رہیے گا، کوئی کراماتی بات نہیں ہوگی بلکہ جد و جہد ہوگی، قربانیوں سے بھرپور، بہادری اور شجاعت سے بھرپور۔ اس جد و جہد سے دنیا سے ظلم و سرکشی کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں سچائی اور انصاف کی فضا قائم ہو جائے گی، آسمانی اور زمینی برکتیں پھر سے برس پڑیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے آنے کے بعد ہی اصل دجال ظاہر ہو، دجال سے پہلے امام مہدی
مہدی کا آنا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی ایک لشکر ادھر منظم ہو جائے گا، اور جن کے ساتھ پوری دنیا کے وہ لوگ جو اس مشکل دور میں بھی ظلم کے سامنے جنہوں نے سر نہیں جھکایا، جو مقابلہ کرتے رہے، وہی جمع ہو جائیں گے ان کے ساتھ۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے عافیت قدوں سے نکل آئیں گے، لوگ اپنے بزنس مال سے نکل آئیں گے، ایسا بالکل نہیں لگتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے امکانات کے مطابق وہ انصاف کے قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہیں، بلا کسی عذر کے صرف گوشۂ عافیت تلاش نہ کریں، ہمت سے کام لیں۔ یہ دور ہمتوں کے بڑھانے کا دور ہے۔ اس دور میں کمزور ایمان کی وجہ سے، شکست خوردگی کی نفسیات کی وجہ سے اور قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لینے کے بجائے اپنی عقل سے، دانشوری سے رہنمائی لینے کی وجہ سے اس طرح کے مشورے ہمارے بہت سے دانشور حضرات قوم کو یہ دینے لگے ہیں، یہ بس پیچھے ہٹ جانے کا وقت ہے۔ کسی کے لیے عذر شرعی ہو تو بات اس کے لیے کی الگ ہے، اس کو عام رہنمائی نہیں قرار دیا جانا چاہیے۔ ہمارے امت میں ایک اچھا حصہ ان لوگوں کا ہمیشہ رہنا چاہیے جو اپنے اپنے وقت میں بہت سوچ سمجھ کر عقل و دانشمندی کے مطابق ریزسٹ کریں۔ ریزسٹنس کی ضرورت ہے، اور یہ ریزسٹنس ہی والے ہوں گے جن کو آخر میں اس فیصلہ کن معرکے میں شرکت کی سعادت ملے گی۔ صرف ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ریزسٹنس ہی والے ہوں گے جن کو آخر میں اس کی امامت کے لیے اس کا امام یعنی امام مہدی مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، اور ٹھیک اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر تشریف لائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ امام جو اسی امت کا ایک فرد ہوگا، وہ آسمانوں سے اترا ہوا کوئی شخص نہیں ہوگا، ہمارے درمیان پیدا ہونے والا ایک نیک صالح شخص ہوگا جس کو اللہ پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے گا۔ وہ مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوگا امامت کے لیے، لیکن وہ دیکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو وہ پیچھے ہٹ کر کہے گا کہ آپ تشریف لائیے، آپ امامت کیجیے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، تم ہی امامت کرو گے، میں تو مقتدی بنوں گا۔ یہ اس ہمت والے بہادر گروہ کا میں تذکرہ کر رہا تھا جو یقیناً اکٹھا ہوگا اس ظلم سے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کے لیے اپنے امام کے پیچھے، اور اسی کی مدد کے لیے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے ذریعے سے اس دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس سلسلے کی کچھ احادیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کے بارے میں کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ بات کی وضاحت بھی کر دوں، امام مہدی کی شخصیت کے تعارف کا احادیث و سنن کی روشنی میں اس کی بنیاد پر امت مسلمہ کے سواد اعظم اہل سنت والجماعت کی جو رائے ہے پورے ایذان و یقین اور اطمینان و انشراح کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وقت پر امت میں ایک عام انسانوں کی طرح اہل بیت کے ایک گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور زیادہ روایات کے مطابق سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے۔ بہرحال ہمارے لیے یہ تفاصیل بہت زیادہ اہم نہیں ہے، ہمارے لیے جاننا اہم ہے کہ وہ امت کے عام گھرانوں میں سے، اہل بیت میں سے ایک گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور بالآخر ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کچھ اہل نظر، اہل دل ان کو پہچان لیں گے، اور وہاں پھر لوگ ان سے بیعت کریں گے، اور وہ لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر بیعت لینا شروع کریں گے، اور امت کی ایک نئی تنظیم نئی طرح سے منظم ہوگی امت اور متحد، اور بہت عرصے سے جو کسی ایک مرکزی قیادت کے ارد گرد جمع ہونے کی قواعد سے جو محروم ہے یہ امت، وہ محرومی ان کے ذریعے سے اب ختم ہوگی، اور اہل حق پوری دنیا سے کھنچ کر ان کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے، اور ہمارا تعلق جس خطے سے ہے، اس خطے کے بھی بہت سے خوش نصیب لوگ، ان کا بڑا کردار ہوگا ان کا ساتھ دینے میں، ان کی طاقت کو اور ان کے اقتدار کو مضبوط اور مستحکم کرنے، اور وہ جو جس مرکز سے وہ اپنی جدوجہد شروع کریں گے وہ بیت المقدس ہوگا۔ اور آپ کم سے کم اس بات پر نظر رکھیے کہ عالمی سیاست کا مرکز اس وقت صرف اور صرف بیت المقدس ہے، اور یہ بہت عرصے سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر
पूरी दुनिया के सियासी रहनुमा हों या तबसरा निगार और सहाफ़ी हों, उनकी नज़रों से ये हकीकत बिल्कुल ओझल है। मरकजी नुक्ता आलमी सियासत का और मुल्कों की अंदरूनी सियासत का भी मैं इससे ज़्यादा तो इस वक्त नहीं कुछ अर्ज करना मुनासिब समझता। शायद आइंदा कभी वक्त आएगा तो मैं इसकी ज़्यादा तफसील बयान करूँगा कि मुल्कों की दाखिली सियासत और मुल्कों की जो अंदरूनी सियासत होती है, इसका बैन-अक़वामी सियासत से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं होता। दरअसल वो भी इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के हालात से और वहाँ के सिलसिले में चलने वाली जो जद्दोजहद और कशमकश है, उसी से जुड़ी हुई होती है। तो नज़्म आलम में तब्दीली पहले भी जब कभी हुई है, बैतुल मुक़द्दस का उसमें एक खास किरदार रहा है, और अब भी जब कभी नज़्म आलम में तब्दीली होगी तो बैतुल मुक़द्दस ही से वो तब्दीली का आगाज होगा। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माए नाज़ किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में उसमें उन्होंने लिखा है कि ये अल्लाह की पुरअसरार सुन्नत है कि जब कभी वो वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली का फैसला करता है, नज़्म आलम में तब्दीली का फैसला करता है, तो दरअसल उसका पहले ज़ुहूर और आगाज बैतुल मुक़द्दस से करता है। और उनके कहने के मुताबिक, उनकी तशरीह के मुताबिक, जब सफ़र मेराज में इसरा व मेराज के सफर में नबीयीन रहमत दो आलम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के मुकर्रमा से उठाकर अर्श इलाही तक पहुंचाया गया था और अल्लाह के बारगाह तक पहुंचा दिया गया था, और एक ऐसे मुकाम कुर्ब तक पहुंचा दिया गया था जहां आप थे और रब्बुल आलमीन था, और तीसरा कोई नहीं था, जहां जिब्रील अमीन भी इस हद तक न पहुंच सके। तो उस सफर में पहले आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया। वहां सही हदीस के मुताबिक तमाम साबिक अंबिया अलैहिस्सलाम की आपने नमाज में इमामत की थी, उसके बाद आपको ले जाया गया, और रिवायात के मुताबिक वापसी में भी उसी रास्ते से आपको लाया गया। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा ये किया है कि दरअसल आपका जो सफर इसरा व मेराज था, उसमें इस बात का भी ऐलान था कि सदियों से जो नस्ल इंसानी की मजहबी और सियासी क़यादत बनु इसराइल कर रहे थे, अब वो अपनी मुसलसल बगावतों, नाफरमानियों, हुक्म अदूलियों और मुआहिदात की अहद की खिलाफ वर्जियों की वजह से उस क़यादत व इमामत के मनसब से माज़ूल किए जाते हैं, और अब ये मनसब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वास्ते से आम अहले ईमान और उम्मत मुस्लिमा के हवाले किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी तारीख़ आलम। इसी तब्दीली की वजह से तो अल्लाह ने अपनी किताब को सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा और आले इमरान से शुरू फरमाई। जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो ये कि इमाम मेहदी बैतुल मुक़द्दस से अपनी जद्दोजहद को शुरू करके बहुत वसी दायरे तक उसको फैलाएंगे। उसके नतीजे में पूरे अर्ज से जुल्म का खात्मा होगा और इंसाफ पर मबनी एक आलमी निज़ाम इंशाअल्लाह कायम होगा। उसी जद्दोजहद में एक बहुत बड़े काम की तकमील के लिए मुअजिज़ाना और खारिक़ आदत तौर पर अल्लाह ताला हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को आसमानों से फिर से दोबारा जमीन पर भेजेंगे। वो दज्जाल का खात्मा करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। किस तरह कत्ल करेंगे, कहाँ पर कत्ल करेंगे, इसकी भी तफसीलात मौजूद है, मगर मैं इस वक्त उनकी तफसीलात में शायद न जाऊं। मुझे कुर्ब क़यामत की कुछ मोटी मोटी अलामात इस वक्त जिक्र करनी है सूरह कहफ के वास्ते से, सूरह कहफ में की तशरीह में दाखिले से पहले इतना मैं बता दूं कि इतनी कसरत से सही अहादीस में ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र आया है कि उसका इनकार करना दरअसल एक तरह से अकीदे का इनकार है, इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मौलाना सज्जाद नौमानी साहब को आप कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत पसंद आया, ये बयान सुनकर मुझे बहुत मज़ा आया। दोस्तों, ऐसे बयान के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।